بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین اکرام، جب سے اس کائنات میں ظہور بنی آدم ہوا تبھی سے اسے رشد و ہدایت کی ضرورت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عزم کی خاطر سلسلہ نبوت شروع کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کے اعلان کے ساتھ ختم کیا نبوت کا سلسلہ اپنے حبیب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ختم رسالت کے بعد بنی آدم کو صراط مستقیم کی دعوت دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو عطا کیا کہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارشادات اور طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلیں اور بنی آدم کو بھی ہدایت دیں۔ اسی سلسلہ رشد و ہدایت کا ذمہ و شرف سرزمین ہندوستان پر حضور عطائے رسول سلطان ہند غریب نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کو ملا، اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے سرزمین ہندوستان کا یہ خطہ جو صوبہ راجستھان کے نام سے جانا جاتا ہے رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ اسی سرزمین راجستھان کو دور آخر یعنی 13ویں صدی ہجری میں ایک ولی آخر الزمان نے اپنے نور ہدایت سے اس طرح روشن کیا کہ کفر و شرک کے قلعوں کو توڑتے ہوئے اس صوبے کے ہر شہر، ہر گاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہ ذات بابرکت اور کوئی نہیں بلکہ خاندان سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن چشم چراغ اور حضور سلطان التارکین صوفی حمید الدین لاگوری رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر آفتاب شکھاوٹی شہنشاہ ولایت نجم الاولیاء سراج الاصفیاء شمس العارفین قدوۃ السالکین سند المحدین محبوب رب العالمین عاشق رسول الثقلین حاجی الحرمین الشریفین حضرت خواجہ حاجی محمد نجم الدین صاحب سلیمانی چشتی الفاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ حضور شہباز طریقت صدر الاولیاء پیر پٹھان غوث زمان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت کی وجہ سے پروانہ کا لقب ملا۔ آپ عوام میں شاہ ولایت اور حضور نجم سرکار پروانہ صاحب کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کے والد واجد کا اسم گرامی حضرت شیخ احمد بخش نقشبندی الفاروقی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اپنے وقت کے ولی کامل اور جلیل القدر عالم تھے۔ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل عالم رویا میں آپ کا چہرہ مبارک آپ کے والد ماجد کو دکھلایا گیا، اور یہ بشارت ہوئی کہ آپ کا یہ فرزند ولی آخر الزمان اپنے وقت کا غوث اور یگانہ وقت ہوگا۔ اس کا نام محمد نجم الدین رکھنا۔ 3 رمضان المبارک 1234 ہجری بروز جمعہ، جبکہ سارے نمازی نماز تراویح میں مصروف تھے، مسجدوں میں حفاظ اکرام تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اس وقت
شہر جھنجھنو کے محلہ پیر زادگان میں حضرت شیخ احمد بخش نقشبندی الفاروقی رحمت اللہ علیہ کے دولت کدے کی اندھیری کوٹری میں یہ آفتاب ولایت اس طرح روشن ہوا کہ اس کے نور ولایت سے ایک عالم منور ہو گیا۔ حضور خواجہ حاجی نظم سرکار رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ثانی سلطان الطارقین حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سے 19 واسطوں سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 36 واسطوں سے جا ملتا ہے۔ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ شہاب الدین قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی اس زمانے کے مشہور بزرگ قطب میوات حضرت مولانا محمد رمضان صاحب قادری فہمی رحمت اللہ علیہ سے کروائی۔ آپ مولانا صاحب نے اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین قادری رحمت اللہ علیہ کو آگاہ کیا کہ اس بچے کا مستقبل جتنا روشن ہے ویسا اس دور میں کسی اور کا نہیں۔ 14 سال کی عمر تک آتے آتے حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ علم ظاہری اور عربی و فارسی زبانوں کے ماہر ہو چکے تھے۔ اکثر آپ کا وقت تصوف اور سلوک کی کتابوں کے مطالعے میں گزرتا۔ ایک روز خواجہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی کتاب انیس العارفین کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ یہ حدیث شریف نگاہ سے گزری، ملا شیخ لہو فشیخ الشیطان، یعنی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس جملے نے آپ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ آپ طلب مرشد میں بےتاب ہو گئے اور گھر پر بنا کچھ بتائے پیر کی تلاش میں دہلی کا رخ کیا۔ گھر سے کچھ کوس کے فاصلے پر آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور خوب منت و خوشامد سے واپس گھر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد 1253 ہجری میں اپنے ہم عصر بزرگ حضرت شیخ قمر الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ اجمیر شریف کے سفر پر روانہ ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دنیا آپ کے پاس مال و زر، اولاد اور نہ جانے کیا خواہشات لے کر آتی ہے، میں طلب مرشد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، خدا را میری رہنمائی فرمائیں۔ اسی رات غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خواب میں آپ کو بشارت دی کہ میاں نجم الدین تم ناگور اپنے دادا کی بارگاہ میں چلے جاؤ کہ ہم نے تمہارا معاملہ انہیں سونپ دیا۔ آپ فوراً ناگور شریف کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے جد اعلیٰ حضور صوفی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچ کر طلب مرشد کا معروضہ پیش کیا۔ اسی شب خواب میں حضور صوفی علیہ الرحمہ کی زیارت سے مشرف ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لائق پیر تو اس دور میں معدوم ہے، لیکن ایک شہباز طریقت ہے جو سن گڑھ کے کنارے تونسا میں جلوہ افروز ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں اس سے تمہاری سفارش کروں گا۔ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ یہ حکم پاتے ہی فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور بیکانیر اور ملتان کے راستے 10 شعبان المکرم 1253 ہجری کو چاشت کے وقت تونسا شریف پہنچے اور حضور خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے
اپنے خادم سے حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کو اندر بلوایا اور فرمایا، اے مرد ہندی، تو وہ ہے جو کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے میرے دادا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ شعر کہا، نہ طلب دنیا دارم نہ طلب عقبہ دارم، طالب خدا ہستم خدا را می خواہم۔ حضور خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کا ذوق دیکھ کر خوش ہوئے، اور اسی دن بعد نماز عشاء آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ میں بیعت فرمایا۔ توسہ شریف میں 6 مہینے مسلسل قیام فرمانے کے بعد 6 محرم الحرام 1254 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر پاک پٹن شریف میں آپ کے مزار شریف پر حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کو 4 سلسلوں یعنی چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ و سہروردیہ کی اجازت و خلافت عطا فرما کر پورے علاقۂ راجپوتانہ یعنی شیکھاواٹی، مارواڑ، میواڑ اور باگڑ کی ولایت عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں نے حیرت کے ساتھ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہزاروں لوگ آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے سالوں سے ترس رہے ہیں، اور ایک 18 سالہ نوجوان کو آپ نے اتنی جلدی اس کرم سے نوازا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ اس کچی مٹی کی مانند ہیں جسے گوندھ کر دیا بنتا ہے، اور اسے کمہار آگ میں ڈال کر تپاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں تیل اور باتی ڈال کر روشن کرتا ہے۔ لیکن نجم الدین وہ چراغ ہے جو اپنے حصے کا تیل اور باتی اپنے دادا سے لے کر آئے تھے، مجھے تو صرف انہیں روشن کرنا تھا، جو میں نے کر دیا۔ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ 1254 ہجری میں اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق فتح پور شیکھاواٹی تشریف لائے اور اپنی خانقاہ یہیں قائم کر رشد و ہدایت کے شمع روشن کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے پیر و مرشد یہ فرمایا کرتے تھے کہ سلیمان ایک شمع ہے اور نجم الدین اس کا پروانہ۔ اسی سبب سے آپ پروانہ صاحب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 1256 ہجری میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے فریضہ حج ادا کیا اور روضہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ سال کے 6 مہینے اپنے پیر کی خدمت میں حاضر رہتے اور 6 مہینے سلسلے کی اشاعت اور خلق خدا کی خدمت میں صرف فرماتے۔ سلسلہ عالیہ کی اشاعت کے لیے آپ نے بے شمار خلفاء ملک کے کونے کونے میں بھیجے اور تصوف و سلوک کا درس عام کیا۔ عالم اسلام کی رہبری اور ہدایت کے لیے آپ نے 29 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سن 1287 ہجری میں حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس پر اجمیر شریف میں قیام پذیر تھے۔ وہیں آپ کی طبیعت علیل ہوئی۔ شدت مرض سے جب جسم میں کوئی حرکت باقی نہ رہی اور تمام حکیموں اور طبیبوں نے نبض دیکھ کر جواب دے دیا، تو آپ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین حضرت خواجہ مولانا مفتی محمد نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کی
کہ ہم نے آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اپنی موت پر اختیار ہوتا ہے۔ ہمیں کم از کم اتنا وقت تو فراہم کرتے کہ آپ کو فتح پور لے جاتے۔ اب اس غریب الوطنی میں ہمارا آپ کے سوا کون مددگار ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ، جن کے جسم میں بظاہر اب کوئی حرکت اور آثار زندگی نظر نہ آتے تھے، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، برخوردار نصیر الدین، جلد از جلد فتح پور چلو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا معروضہ قبول فرما کر ہمیں 40 دن کی مہلت عطا کی ہے۔ آپ فوراً فتح پور روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ہزاروں عقیدت مندوں اور مریدوں کو زیارت و بیعت سے فیضیاب کیا۔ 40 یوم بعد 19 رمضان المبارک 1287 ہجری بوقت صبح صادق جھنجھنو میں اس آفتاب ولایت نے رحلت فرما کر اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کیا اور اپنے محبوب حقیقی سے وصال فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ شریف فتح پور شیخاوٹی لایا گیا اور خانقاہ شریف میں تدفین کی گئی، جہاں آپ کا مزار اقدس آج بھی منبع فیض و کرامت اور مرجع الخلائق ہے۔ آپ کی بیعت، خلافت اور وصیت کے مطابق آپ کے بڑے فرزند حضرت خواجہ مولانا مفتی محمد نصیر الدین صاحب نجمی سلیمانی چشتی الفاروقی محدث فتح پور رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے اول جانشین و متولی ہوئے۔ ان کے بعد سلسلہ بسلسلہ صاحب سجادہ کی بیعت، خلافت اور وصیت کے ذریعے حضرت خواجہ غلام نجم الدین صاحب نجمی سلیمانی چشتی الفاروقی رحمت اللہ علیہ دوسرے، حضرت خواجہ غلام سرور صاحب نجمی سلیمانی چشتی الفاروقی رحمت اللہ علیہ تیسرے، اور حضرت خواجہ پیر نور الحسن صاحب نجمی سلیمانی چشتی الفاروقی رحمت اللہ علیہ چوتھے سجادہ نشین و متولی ہوئے۔ سن 1979 عیسوی میں حضرت خواجہ پیر نور الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیعت، خلافت و وصیت کے مطابق نصیر ملت حضرت پیر غلام نصیر صاحب نجمی سلیمانی چشتی الفاروقی مدظ اللہ العالی 2.5 سال کی عمر میں منصب سجادگی و تولیت پر فائز ہوئے اور آج تک اپنے تمام فرائض منصبی بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 13 سے 19 شوال نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس سال آپ کا 150واں عرس منایا جا رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر حضور خواجہ حاجی نجم سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نوری نجمی انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں۔ خراج عقیدت بنام نجم ہمارا